السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. یقیناً آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یقیناً آپ سب کی صبح اچھی ہو رہی ہوگی، لیکن سب کی صبح اچھا، تمام پاکستانیوں کی صبح جو ہے بہت افسردہ ہے، کیونکہ کل شام میں جو واقعہ ہوا، ہم ابھی ایئر بلو والے ہی حادثے سے نکل کے نہیں آ پا رہے تھے. ابھی بھی جب سوچتے تھے، کہیں ڈسکس ہوتا تھا تو اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی تھی. یقیناً ان کے گھر والوں کے اوپر تو اور زیادہ ان کو تکلیفیں فیل ہوتی ہوں گی جب وہ بیٹھتے ہوں گے، جب وہ ڈسکس کرتے ہوں گے. اور جب ہم نارمل ہماری ادھر سے ہماری فیملی سے کوئی نہیں ادھر ادھر کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی فیلنگز وہی ہوتی تھی کہ جیسے اپنے گھر سے کوئی چلا گیا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، جو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہو گیا، کس وجہ سے ہو گیا، کس کے کیا پلانس تھے، کوئی کیا سوچ کے گھر سے نکلا تھا. آج صبح میں دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی جاب کے لیے جا رہے تھے، ایک کپل تھا اور بہت سارے اس طرح کے لوگ تھے. کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ کیسا ہو گیا. لیکن خیر مجھے شو بھی کرنا تھا، مجھے آنا بھی تھا. میری بالکل بھی یقین کریں آپ لوگ، میری بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آؤں اور میں آ کے شو کروں، کہ ایک اتنی اپسیٹ نیوز، ایک اتنا اپسیٹ فیل ہو رہا تھا، اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا. لیکن پھر ظاہر ہے لائیو شوز تو کرنے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے اپنے فرسٹ سیگمنٹ میں کسی گیسٹ کو نہیں انوائٹ کیا، کسی کو بھی نہیں ہم نے بلایا. اور ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ کو پتہ ہے بچہ پارٹی تو ہمارے شو پہ ہوتی ہے سیٹرڈے والے دن. بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کو تو فن چاہیے ہوتا ہے. تو بچوں کو تو میں نے بلایا ہوا ہے، بچے ہوں گے آج شو پہ، لیکن اور کوئی گیسٹ نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہوں گے، آپ لوگ اپنے جذبات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. اچھا لگے گا کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیسے جذبات ہیں. مجھے پتہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کے، تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں جس وقت دیکھ رہے ہیں، سب کے گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، سب نیوز کو ہی دیکھے جا رہے ہیں، نیوز چینلز کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. بہت تکلیف ہو رہی ہے. یقین کریں کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن خیر وہی نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگلے لمحے کا کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا لمحہ کیا ہے، ہم نے آگے لمحے کیا چیز ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو خیر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ لوگ کیا فیل کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ کل آپ لوگ ضرور شو دیکھیے گا مارننگ میں، کیونکہ ہم نے ٹریبیوٹ کیا ہے معین اختر صاحب کو. اور وہی والی بات ہے کہ معین اختر صاحب کا خلاف بھی نہیں پر ہو سکتا. وہ بھی ایک اتنی بڑی ہستی تھے جو 1 سال پہلے، کل ان کی برسی کا دن ہے، ان کو کل 1 سال ہو گیا ان کے انتقال کو. لیکن ابھی بھی میرے خیال سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب ہم معین اختر صاحب کے اوپر بات نہیں کرتے ہوں گے، یا ہم ان کے کوئی کلپس نہیں دیکھتے ہوں گے جب جو ٹی وی پہ آ رہے ہوتے تھے یا آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کے اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اتنا ہنستا ہوا، اتنا ہنستا کھلکھلاتا ہوا انسان اتنے آرام سے دنیا سے چلا جائے گا. خیر جی، کل کے اوپر بھی بات کروں گی کہ کل کا جو حادثہ ہوا ہے وہ واقعی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے، مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہے. آج میری بالکل انرجی ڈاؤن ہے، کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہے. مجھے کیا، تمام سب لوگوں کو تکلیف ہے، صرف مجھے ہی نہیں تکلیف ہے. جب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، میری ٹیم، ہم سب بہت افسردہ ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کو کہیں نہ کہیں اس بات کی فیلنگس ہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے بس، اور اس میں کوئی کچھ کر بھی تو نہیں سکتا. آپ کس کو بلیم دیں گے؟ آپ موسم کو تو بلیم کر ہی نہیں سکتے. آپ سوچیں ابھی سیاچن میں جو ہوا ہے، ابھی ہم لوگ سیاچن والے ہی حادثے کو بیٹھے ہوئے اتنا رو رہے تھے، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ سیاچن میں جو ہمارے فوجی بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی موسم کی ہی وجہ سے ہوا کہ گلیشیئر گر گیا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. سب دیکھیں، سب کوششیں کر رہے ہیں، سب کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی موسم کی وجہ سے ہوا. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ایسا ہوا ہے. ایئر بلو والا حادثہ ہوا تو ہم اس کو نہیں بھلا پاتے، ہم اسی کو سوچتے رہ جاتے ہیں. پھر یہ چیز ہوئی، ایک عجیب سی فیلنگز ہیں، بہت زیادہ عجیب سی فیلنگز ہیں. ابھی ہم جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں پھر سے آپ لوگوں سے بولوں گی لائیو کالز ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے، اس حادثے کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کرے گا. اور ساتھ ساتھ بچہ پارٹی تو آج میرے شو پہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے تو بہت ہی چنٹو منٹو ہوتے ہیں، اور بچوں کو تو فن چاہیے ہوتا ہے. اور میرے خیال سے سیٹرڈے کا ایک دن ہوتا ہے جس دن بچے فن کر سکتے ہیں. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، جب میں بھی صبح گھر سے نکل رہی تھی تو میرے بیٹے صاحب ایز یوزول لائک، وہ اگر اسکول جانے کے لیے ان کو اٹھایا جائے تو ان کو تھوڑے سے ان کے نخرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مما اسکول نہیں جانا، یا اس طرح کی کوئی بات وہ فن میں کر جاتے ہیں.
لیکن جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن وہ سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. 6 بجے یا 5 بجے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مما آج تو میرا اسکول نہیں ہے, وہ کارٹون موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے کچھ فن کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر جب میں گھر سے نکلی تھی تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آج تو ہم نے یہاں 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 جانا ہے, انہوں نے پوری مجھے لسٹ دے دی ہے. تو میرے خیال سے بچوں کا سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے, ایک ہی دن ہم کو ملتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ فن کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, کہ پھر پورا ویک جو ہوتا ہے وہ اتنا روٹین ہوتا ہے ان کے پاس کہ پڑھائی بھی ہے, ساتھ ساتھ قاری صاحب بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تھوڑا سا پلے ٹائم ملتا ہے, پھر سونا بھی ہے, جلدی کھانا بھی کھانا ہے. تو بیچارے اتنے بزی رہتے ہیں کہ میرے خیال سے ان کو سیٹرڈے سنڈے خوب انجوائے کرانا چاہیے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کراتے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ جو ہمارے یہاں اتنی اچھی اچھی جگہیں بن گئی ہیں, آپ دیکھیں اتنے پارکس ہیں اور اتنی ساری اب مالز ہمارے یہاں اتنے اچھے بن گئے ہیں. اور جیسے ہم نے آپ کو سٹی مال کا بھی بتایا تھا کہ جی آج اور کل وہاں پہ ایک میلہ بھی ہے, تو آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ بچوں کو لے کے جائیے گا, فن کرائیے گا خوب, بچوں کے لیے بہت ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر, ضرور لے کے جائے گا. ابھی ہم جائیں گے جی بریک پہ, بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو پھر سے ہم جوائن کریں گے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے اور بچہ پارٹی بھی کریں گے. تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائف کے ساتھ. اور پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائف کے ساتھ. یقیناً آپ سب کی صبح اچھی ہو رہی ہوگی. اور آج ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ کل جو اتنا خطرناک حادثہ جو ہوا ہے, اور ایسے حادثے صدیوں میں ہوتے ہیں, اتنے عرصوں بعد ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کس طرح سے یہ حادثہ کل ہوا. اور ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں پہلے ایئر بلو والا حادثہ ہوا, اس کے بعد ابھی سیاچن والا حادثہ ہوا, اب یہ والا حادثہ. تو ہمارے پر بس ایک یہ مشکل وقت ہے, یہ بہت مشکل وقت ہے, اور ہم سب کو اس کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کی فیملیز کی حفاظت کرے. کیونکہ دیکھیں نا فیملی یا رشتے, یہ رشتے ایسی چیز ہوتے ہیں اگر یہ دور ہو جائیں, یہ چلے جائیں, تو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں. اور اس وقت جو ان کی فیملیز کا حال ہو رہا ہوگا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ 4 سے 5 گھنٹے میں کیا چیز ہو جائے گی, کون کس سے بچھڑ جائے گا, کوئی نہیں سوچ سکتا. خیر میرے پاس یہاں پہ ظاہر ہے شو بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ نیوزز بھی دینی ہے, تو میرے پاس یہاں پہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں موویز اپڈیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو ہم کچھ گوسپ بھی آپ کو بتاتے ہیں سیٹرڈے تاکہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزر سکے. تو اس کے حوالے سے میرے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ سے ایک بات ہے کہ آج ہائیسٹ ریٹ ایکٹر ایکٹریسز جو بالی ووڈ میں ہیں, تو ان کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی اکشے کمار جو ہیں وہ 15 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں, اور عامر خان جو ہیں وہ 13 سے 14 کروڑ. کیا بات ہے جی ان لوگوں کی. تو اور شاہ رخ جو ہیں وہ 12 کروڑ. سے مجھے حیرت ہوئی شاہ رخ کا 12 کروڑ سن کے اور اکشے کمار کا 15 کروڑ سن کے کہ بھائی شاہ رخ خان تو ٹاپ آف دا ٹاپ پہ آتے ہیں. شاہ رخ خان تو وہ 12 کر رہے ہیں اور یہ 15 کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. اور ہرتک روشن جو ہیں وہ جی 10 کروڑ جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں. ساتھ ساتھ سلمان خان جو ہیں وہ 8 سے 10 کروڑ چارج کرتے ہیں. ویسے کروڑ میں جو لوگ چارج کریں, کیا بات ہے جی ان کی. تو ساتھ ساتھ کرینہ کپور جو ہیں وہ 5 کروڑ جو ہیں وہ چارج کرتی ہیں. ساتھ ساتھ اور ابھی انہوں نے ایک انڈوسمنٹ بھی کی ہے جس میں انہوں نے 5 کروڑ روپے ہی چارج کیے ہیں. ساتھ ساتھ کترینہ کیف جو ہیں وہ 4 to 5 لیتی ہیں, کروڑ چارج کرتی ہیں. پرینکا 4 سے 5 کروڑ. بپاشا جو ہیں وہ 2 کروڑ روپے چارج کرتی ہیں. تو کیا بات ہے جی ان لوگوں کی اتنے سارے کروڑ سے ابھی لوگ چارج کرتے ہیں, اور کیا ہر کام بھی ان لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اے آر رحمان کا بھی بتا دیں, تھوڑے سے میوزیشینس کا بھی میرے پاس ہے کہ اے آر رحمان جو ہیں وہ 5 to 8 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں, اور اے آر رحمان کی میوزک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور فرح خان جو ہیں وہ ایک گانے کو کوریوگراف کرانے کے جو ہے وہ 25 to 50 لاکھ روپے چارج کرتی ہیں. ساتھ ساتھ جاوید اختر جو ہیں وہ 10 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں, جب وہ ایک گانے کے 10 لاکھ روپیز آپ سوچیں. اور سونو نگم جو ہیں وہ بھی 10 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. ساتھ ساتھ سنیدھی چوہان کا ہے, اور سنیدھی چوہان کا ہے, اور شرییا گھوشال کا ہے کہ وہ جی چارج کرتی ہیں 2.5 لاکھ روپیز نا, تو 2.5 لاکھ روپے وہ لوگ چارج کرتے ہیں. ہے کیا بات ہے جی ان لوگوں کی. اچھا بھی ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, صبح بخیر. صبح بخیر جی, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہیں گی, کون بات کر رہی ہے؟ ہاں, آج بچہ پارٹی نہیں ہے؟ آج بچہ پارٹی ہے, بالکل ہے, لیکن آپ پہلے اپنا نام بتائیے مجھے. فاطمہ کراچی سے بات کر رہی ہو؟ جی 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 جی, کراچی سے بات کر رہی ہو. کیا کہو گی فاطمہ؟ بس کل بھی بات کی تھی آپ سے میں نے, کل کا بھی شو میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا. ہاں بالکل, آپ کی کال کا. اور آج بھی دیکھتے ہیں اب کیا چل رہا ہے.
آج کیا چل رہا ہے آج یار لائک دیکھو آج سب کے موڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ کل کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو بس بالکل بالکل کوئی ایسی ہیپننگ کرنے کا بالکل بھی وہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایسی ہیپننگ کرنے ورنہ نارملی تو میں ویکینڈس پہ بہت ساری ہیپننگ کر رہی ہوتی ہوں بچے بھی ہوتے ہیں ہم خوب فن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج ہماری لائٹ نہیں آ رہی اس سے میں نے شو بھی دیکھا نہیں ہے. اچھا تو بس آج بچے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ بچہ پارٹی ہونا تو بہت ضروری ہوتی ہے. ہاں صحیح. اچھا آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں؟ بالکل ہے نا بچے. اچھا کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں. اچھا تو کون سا سب سے زیادہ پیارا بچہ ہے اور کیا شرارتیں کرتا ہے بچہ ذرا یہ بتاؤ مجھے. نہیں سب سے بڑا بچہ جو ہے 15 سال کا وہ شرارت ہے اس کی زیادہ ہے. جو چھوٹے ہیں وہ نہیں کرتے بڑا زیادہ کرتا ہے. تو یہ آپ کے بچے ہیں 15 سال کے؟ جی جی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا صبح اٹھتے کیا کیا مجھے بتاؤ فاطمہ. میں نے اٹھتے ہی پہلے آج نماز کے بعد کپڑے دھوئے. کپڑے صبح دھو لیے؟ جی فارغ ہو گئے کپڑے دھو کے. اچھا پتہ ہے ریلیکس ہو گئے نا بچے اس وقت سو رہے ہوں گے تو چلو جلدی سے. بالکل ابھی میں بالکل فری ہو گئی کپڑے دھو کر اب 10 بچوں کو اٹھے ہوئے ناشتہ دے رہی ہوں ان کو. کیا بنا رہی ہو؟ لائٹ آئے گی تو آپ کا پروگرام بھی ساتھ بالکل دیکھنا ضرور. بچے ہوں گے بچہ پارٹی ضرور ہوگی. اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا بنا رہی ہو ناشتے میں؟ ابھی تو انڈا فرائی ہے سلائس ہے. سلائس اور انڈا فرائی ہے. ٹھیک ہے چلو بس آپ کیا ہے ناشتہ کرنے؟ ہاں بس سمجھو میں تم لوگوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اوکے تھینک یو سو مچ جانی. اچھا اپنا نمبر ضرور دے دینا فاطمہ. اوکے ٹھیک ہے تاکہ آپ تک آپ کا گفٹ پہنچا دیں. تھینک یو جی تھینک یو سو مچ. اور تاکہ ہم آپ کو آپ کا گفٹ پہنچا دیں. نیچرز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے اور اس میں بھی بہت اچھی بیوٹی پروڈکٹس ہیں. آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کریے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جی واکیز کے بھی گفٹ واؤچرز میرے پاس ہیں اور آپ جا کر کے وہاں سے اچھی سی کوئی چپل آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں واکیز کے بارے میں کہ واکیز کی چپلیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور چپل وہی اچھی ہوتی ہے جو کمفرٹیبل ہو جس کو پہن کے آپ ایزیلی چل سکتے ہیں. ورنہ جب چپلیں پرابلم کرتی ہیں نا وہ سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے. اور آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی سٹونز والی چپلیں جو ہے نا وہ ان ہوئی ہیں. آپ اگر مارکیٹ میں جائیں جا کے چپلیں دیکھیں سینڈلز دیکھیں تو ہر اس پہ کوئی نہ کوئی ہر سائز کا اسٹون آپ کو نظر آئے گا. اتنا بڑا بھی اسٹون ہوگا اتنا سا بھی اسٹون ہوگا. دیکھیں اسٹونس بہت سارے ہیں آج کل اور ان کے اسٹونس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ان کے اسٹونس نہیں نکلتے. ورنہ اگر آپ مہنگی سے مہنگی چپل لے لیں اور اس کے اسٹونس نکل جائیں تو پھر مزہ نہیں آتا. اچھا ایک اور کالر ہیں دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ساری دعائیں ڈھیر سارا پیار. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ سناؤ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہیں گی فرزانہ صاحبہ؟ کیا کہوں گی سب کو گفٹ بات ہے نا مجھے مت دینا ہے نا. وائف جی نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ فرزانہ ہے اس کو کچھ نہیں دینا ہے. آپ کو گفٹ نہیں ملا ابھی تک؟ پوچھ لیں کس نے دیا ہے مجھے. اچھا چلے میں دیکھتی ہوں کہ کس نے کیوں نہیں گفٹ دیا آپ کو. اچھا مجھے بتائیں. اپنا تو ہوتی ہے نا شکایت ہوتی ہے. اپنے نام سن رہی ہوں میں نے کتنے لوگوں کو کہا ہے بات کی. دیکھو سب دیکھ کے مجھ سے کہتے ہیں یہ ملا آپ کو ملا. میں نے کہا مجھے ان لوگوں کا پیار ملا بہت اچھی چیز ہے مجھے. اچھا مجھے بتائیں دیکھیں پیار سے بڑھ کر کوئی گفٹ ہوتا ہے فرزانہ صاحبہ؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا. جبھی تو دیکھو نا کچھ بھی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں چاہے صبح ہو شام ہو کچھ ہو. بس آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اتنی ساری دعائیں آپ کی یار ہمارے ساتھ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بس یہ محبت اور یہی چاہتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں تو کرنا آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو چھوٹا بچہ محسوس کرتی ہوں کہ اپنے دل کی بات کرتی ہوں آپ کی سنتی ہوں. گھر بیٹھے کتنا ایک کام سے فارغ ہوتا ہے تو ایک مجھے وائف ٹی وی کو بہت بہت سلام کہنا چاہوں گی کہ کل کے شو کو بھی جو یہ بچے کے لے کے آئے تھے کہتے ہیں اس چیز پہ لوگوں کی نظر جاتی ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے ایشو لا کے اگر سامنے کریں تو ہم ان بچوں کو کیا دے سکتے ہیں. اگر تھوڑی سی محبت تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ بھی ایک معاشرے کا اچھی چیز بن سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لائک یہ بھی ہمارے دیکھیں معاشرے کا حصہ ہے. ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں کہیں باہر تو ہم لوگ بڑے آرام سے ان کو جھٹک دیتے ہیں. ہم ان کی فیلنگس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. خیال ہی نہیں کرتے ہوتے کہ مجبوری میں نکلے نہیں کہ جس کو پیٹ بھر کے روٹی ملے وہ کیوں یہ حرکتیں کریں یا یہ کیوں باہر آئیں. یقین کرنا میں بازار جاتی ہوں نا تو ان کے لوگوں کی روزگاری الگ رکھی ہوتی ہے. میرے بچوں سے شور سے کہتی ہوں کہ جن کے لوگوں کی جیب میں روزگاری ہوتی ہے کہتی ہے امی کا ڈبہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ڈالو. روزگاری خرچ کرنے کی نہیں ہوتی ہے. وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. تو میں بازار جاؤں گی ادھر جاؤں گی تو میں تھیلی بھر کے لے کے جاتی ہوں جس کو بھی کبھی کسی کو اللہ کا شکر ہے خالی ہاتھ نہیں کیا ہے. اللہ نے یہ کہتا ہے کہ ہم دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہے دے گا. بالکل صحیح بات ہے. اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اگر کسی کی مدد کر دیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا. مجھے تو اللہ کی دین ہے نا کسی کے وہ نہیں ہے. لیکن جھٹکنا محبت کرنا یہ بھی معصوم بچے ہیں. کل مجھے بہت خوشی ہوئی تھی لیکن یہ وہ نہیں ملی. میں نے کل وائف جی کو سلام کہوں گی کہ بہت بہت خوبصورت ہے. میری دعا ہے. اور کل کا معین اختر کا شو بھی میرے کلپ دیکھا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوبصورت شو مجھے لگتا ہے. واقعی معین اختر صاحب جیسے لوگ تو بہت کم ہم نے دیکھے ہیں اور میں ان سے کبھی ملی نہیں لیکن ابھی تک جتنے میں نے ان کے انٹرویوز اور ان کی باتیں جتنی اور کل جب ہم ریکارڈنگ پہ تھے سب لوگ ہم سے مل رہے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اتنی خوبصورت پرسنالٹی ہے ان کی. اتنی اچھی پرسنالٹی تھی کہ واقعی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. بہت یقین ہی نہیں آتا ابھی تک. یقین نہیں آتا کہ وہ